بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم کہانی۔ ناظرین کرام، افغان باشندوں کی پاکستان سے انخلاء کی ڈیڈ لائن ختم ہو چکی ہے اور افغان تارکین وطن چمن اور تورخم کے راستے افغانستان واپس جا رہے ہیں۔ حکومت نے سیاسی مصلحتوں اور بین الاقوامی سفارتی اخلاقیات کی وجہ سے اس ساری مہم کو افغان باشندوں کے انخلاء کی بجائے غیر قانونی غیر ملکی شہریوں کے انخلاء کا نام دیا ہے، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ اس ساری مہم کا ہدف افغان باشندے ہی ہیں۔ افغانستان ایک شورش زدہ ملک ہے۔ وہاں قائم حکومت کی قانونی حیثیت کو اگرچہ عالمی طور پر تسلیم نہیں کیا گیا، بلکہ خود پاکستان نے بھی طالبان انتظامیہ کو باضابطہ طور پر افغان حکومت کی حیثیت سے قبول نہیں کیا، لیکن پاکستان سے جغرافیائی قربت یعنی ہمسائیگی اور پاکستان میں بڑے پیمانے پر افغان تارکین وطن کی موجودگی کی وجہ سے کابل میں پاکستانی سفارت خانہ پوری طرح فعال ہے اور ویزوں کے اجراء کا کام بھی باقاعدگی سے ہو رہا ہے۔ حال ہی میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر ہونے والے خودکش دھماکوں کے بعد ملک کی سول اور ملٹری قیادت کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ افغان باشندے جو دستاویزات کے بغیر پاکستان میں رہ رہے ہیں انہیں ان کے وطن واپس بھیجا جائے۔ UNHCR کے مطابق ان کی تعداد 1.7 ملین ہے۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے اسے واپس لینے کا مطالبہ کیا تھا۔ اسی طرح افغان وزارت خارجہ نے بھی سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر اس فیصلے کو غیر منطقی اور ناقابل فہم قرار دیا تھا۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ سردست مسئلہ یہ ہے کہ اس فیصلے کے اثرات اس صوبے پر کیسے مرتب ہوں گے۔ ابھی تک تو یہ انخلاء یا واپسی کا عمل رضاکارانہ ہے، لیکن کسی بھی وقت اس حوالے سے آپریشن شروع کیا گیا تو حالات کی تلخی یا شدت بڑھ بھی سکتی ہے۔ اس حوالے سے IG خیبر پختونخوا پولیس اختر حیات گنڈاپور نے کرائم کہانی سے خصوصی گفتگو کی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ جی، جو انخلاء ہے غیر قانونی غیر ملکیوں کا، وہ ایک مرحلہ وار ترتیب کے ساتھ جاری ہے، جہاں باقاعدہ مختلف صوبوں اور دیگر یونٹوں مثلاً گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو ڈیٹس دی گئی ہیں کہ اپنے اپنے علاقے سے غیر ملکی اس ترتیب سے وہ یہاں پہ لے کے آئیں گے، اور ظاہر سی بات ہے پھر وہاں ہولڈنگ ایریاز ہیں، ناظرہ کی وینس ہیں، FIA کا پورا انتظام ہے، کسٹمز کا ہے۔ ہماری خواہش اور کوشش یہی ہے کہ پوری ڈگنیٹی کے ساتھ اور جتنی ان کو آسانی پرووائڈ کی جا سکے ہولڈنگ کیمپ میں ایک ترتیب کے ساتھ یہ جو مرحلہ ہے وہ قیام پذیر ہو۔ خیبر پختونخوا پولیس علاقے کی روایات کو سمجھتے ہوئے اسی ایفرٹ میں ہے کہ لوگوں کی عزت نفس مجروح نہ ہو اور یہ جو مرحلہ ہے بخیر و خوبی ان کی ریپیٹریشن کا اس پر عمل ہو۔ ناظرین کرام، یہ بات نہایت ہی مناسب بلکہ برحق ہے۔ افغان باشندوں کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے۔ ابھی حال یہ ہے کہ اس حکومتی فیصلے کی وجہ سے 14,700 ایسے افغان باشندے بھی 18 اکتوبر کے بعد تورخم یا چمن کے راستے واپس وطن گئے ہیں، جو باقاعدہ رجسٹرڈ تھے اور جو پاکستانی قیادت کے اس فیصلے کی زد میں نہیں آتے تھے۔
رائٹرز نے UNHCR اور IOM کے حوالے سے جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں ان کے مطابق گزشتہ سال پاکستان سے جانے والے رجسٹرڈ افغان باشندوں کی تعداد 6039 تھی۔ سال قبل سرحد پار جانے والوں کی تعداد 300 روزانہ تھی، جبکہ اب یہی تعداد 4000 روزانہ تک پہنچ چکی ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان نے مہاجرین یا تارکین وطن کے حوالے سے عالمی معاہدے پر دستخط نہیں کیے، لیکن اس کے باوجود جب حالات کا تقاضا یا جبر تھا اور پاکستان کے میڈیا اور سرکاری ریکارڈ میں افغانستان برادر اسلامی ملک کہا اور لکھا جاتا تھا، پاکستان نے 40 لاکھ افغان تارکین وطن کو مہاجرین قرار دے کر پناہ دی۔ اب بھی نادرا کے پاس رجسٹرڈ افغان شہریوں کی تعداد 2.2 ملین یعنی 22 لاکھ ہے، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ کوئی بھی جبری انخلاء کا آپشن استعمال کرنے سے قبل یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ ایک تو افغان باشندوں کی بڑی تعداد اس وقت آدھی پونی قانونی حیثیت سے یہی مقیم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ملک کے دیگر حصوں سے آنے والے افغان تارکین وطن اگر سرحد پار نہیں جاتے تو ان کا ٹھکانہ ہمارا صوبہ یا بلوچستان ہی ہوگا۔ اس کے نتائج کیا نکلیں گے، اسی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تیسرا نقطہ جو زیادہ قابل فکر ہے وہ یہ ہے کہ افغان باشندوں کو ہراساں کرنے کی ریت پھر سے تازہ ہو جائے گی، اور یہ 1980 کا اشرہ ہے نہیں، اس کے عواقب زیادہ خطرناک ہوں گے۔ یہ جو 14,000 POR کارڈز رکھنے والے افغان پاکستان چھوڑ کر افغانستان واپس منتقل ہوئے ہیں، انہوں نے واپسی کی وجوہ پولیس اور دیگر اداروں کی طرف سے ہراسانی اور گرفتاری کے خدشات ہی بتائی ہیں۔ بس بات اتنی ہے کہ حکومت کو مصلحت اور حکمت کے ساتھ اس معاملے کو برتنا ہوگا۔ ہمارے معاشرتی اقدار حکومت کے اس فیصلے کے آڑے آتے رہیں گے، اور بین الاقوامی دباؤ تو خیر اب بھی کم نہیں۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ مشرق میں ایک ہندوستان کا محاذ تو 1947 سے کھلا ہوا ہے، مغربی سمت میں بھی اس سلوک کی وجہ سے کنٹرول لائن جیسی صورتحال پیدا نہ ہو۔ اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے کرائم کہانی۔